وہاں پہ آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دکھ والی بات سنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ حالات ہیں اور یہاں پاکستانی مسلمان جو ہے یہ اگلے ویکنڈ میں کل اور پرسوں میں رنگ رلیوں کی ناچ گانے کی کس کے نام سے وہ جو ہے نا وہ اس کے نام سے جو ہے نا وہ یہ سب ناچ گانا کر رہے ہیں، ہلڑ بازیاں کر رہے ہیں، تو یہ دکھ کی بات ہے۔ حالانکہ ان کو تو یوم توبہ منا لینا چاہیے، وہ اظہار افسوس کرنا چاہیے کہ یار آج اس دفعہ کا جو اجتماع پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے دکھ کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ یہاں سے بھیجتے ہیں، لیکن یہ جو خبر ہے کہ یہ تو بات میں نے کہی ہے کہ شکر اور دعا یہ دو کام امریکہ کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی بھاری رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو پورا کر لیں تو دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ لیکن یہ دیکھو یہی اسی وجہ سے مسلمان مار کھاتا ہے، اللہ میاں اسی لیے ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے کہ یار میں ان پہ کتنے رحمتیں کر رہا ہوں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی ہلڑ بازی اور غفلت اور اس سے باز نہیں آتے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر چھٹی بات ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، یہ غوری صاحب بتا رہے جماعت تو مجھے پتہ چل گیا، ہماری جماعت کے ساتھی آئے ہیں بھائی، تبلیغی جماعت آئی بھی ہے، سنڈے تک یہاں رہیں گے یہ لوگ بھائی، تو وہ تو میں نے بیان میں بھی آپ کو کہہ ہی دیا ہے کہ دین کا راستہ اور نبی کی سنتوں کا راستہ، اور یہ تبلیغی جماعت یہی تو کام کرتی ہے بھائی، یہ جو چلتے پھرتے بیچارے یہ خود سنتیں سیکھ رہے ہیں، آگے سنتوں کی ترجیح دیتے پھرتے، لہٰذا صحبت اور دین صحبت سے آیا ہے، اور تبلیغی جماعت میں ساتھ لگ رہا ہے، یہ صحبت تو ہے۔ یہ چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں، ایک خانقاہ ہوتی ہے ایک جگہ پہ، وہاں پیاس سے آگے پیاس بجھا رہے ہیں، یہ چلتی پھرتی خانقاہیں گھر گھر پہنچ رہی ہیں، اس لیے بھائی یہی تو چیزیں ہیں، یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں، یہ بیچارے بوری بستر اٹھا کے بغیر کسی کے ہر طرح کی مشقت اٹھا کے آپ کے محلے میں آئیں، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو وقت دینا، نصرت کرنا، ان کے ساتھ گشت پہ نکلنا، ان کو رہبر بن کے ان کو جو گشت کرانا، یہ سب ذمہ داریاں آپ کی ہے۔ یہ کون سا مہینوں رہنے ہیں، 3 دن کی بات ہوتی ہے، اتوار کی دوپہر بیچارے چلے جاتے ہیں، اس لیے بھائی رمضان سے پہلے یہ موقع ہے، آپ ضرور ان کے ساتھ جڑیں، آپ کے اعمال کے اندر انشاءاللہ ایک نور پیدا ہوگا۔ یہ بزرگوں کی جاری کی جماعت ہے، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ منور سے دیکھو یہ ایک نور ایسا پھیلا دیا، دنیا کے کونے خدرے جو روشن ہونے لگے۔ اور پھر یاد رکھو یہ جماعت کے اندر تو سیکھنے نکلتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ ہیں کہ جماعت والے یوں کر رہے ہیں، اور یہ ایک صاحب نے بیان کیا یوں بات گئی ہے، جبکہ قرآن حدیث میں تو یوں آتا۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، میں کہا کرتا ہوں یہ تبلیغی جماعت تو یہ تو لانڈرومیٹ ہے، لانڈرومیٹ کے اندر میلے اور اجلے سارے کپڑے دھلتے ہیں، سارے کپڑے اس کے اندر دھل رہے ہیں، میلے اجلے، اس میں بیچارے ان پڑھ عالم جاہل سارے بیچارے جماعت میں نکل، یہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر ان سے کسی سے بے تمیزی ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو، یہ بیچارے سیکھنے آئے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو سیکھنے پھرتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو نیکی کی دعوت دو تو سوچو کہ میرے کان پہلے قریب ہیں، لہذا مجھے سب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو اپنا سبق دہرانے کے لیے آتے ہیں، یہ کوئی اپنے آپ کو عالم فاضل نہیں کہتے، آج ہم بڑے عالم فاضل ہیں لہذا ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بیچارے جو سیکھا آگے بول دیا، اور وہ بیچارہ اس جماعت میں لا کے تو بیان کرنا سیکھتا ہے، کبھی لڑ کھڑا کے کچھ کا کچھ بول دیتا بیچارہ۔ اب آپ کا جی دیکھو یہ بدعت وہ سنت، یہ بیوقوفی کی باتیں، یہ تو لانڈر میٹ ہے، یہ دھل رہے کپڑے، جب لانڈر میٹ پہ کپڑے دھل کے اجرے سامنے آ جاتے ہیں، اب دکھاؤ کہ اس کے اندر کیا داغ ہے، پہلے اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ بیچارہ آج سروزے کے لیے جو نکلا ہے اس کو تو پتہ کچھ نہیں، لیکن یہ سروزے لگائے گا، چیلے لگائے گا، 4 مہینے لگائے گا، سال لگائے گا، اب اس کے بعد جب یہ پختہ اور صاف ہو جائے گا، اب بزرگ کہیں گے بھائی یہ آپ جو ہے ایک لیول پہنچ گئے، اب آپ اس کے اندر کوئی طاقت دکھائیں گے کہ دیکھو یہ خرابی، اس لیے یہ بیوقوفی ہے۔ اور پھر یہ بحث کرنا اجی یہ تو سنت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، اجی صحابہ نے کیا ہے، اجی نبی نے کیا ہے، اللہ کے تمہیں پتہ کیا ہے؟
لہٰذا جہالت کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے یہ صحبت صالح اور صالح یہی ہے کہ 24 گھنٹے کا ماحول آپ کو یہ اللہ والوں کا ماحول ملتا ہے، ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، نصرت ہو رہی ہے، اور جو واز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ انسان پھر اپنے اجتماعی اعمال ہیں، پھر انفرادی اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رات کو تہجد کے اندر کھڑا ہو رہا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ سوچتا ہے یار دیکھو یہ تاجبر ہو رہا ہے، وہ اٹھ کے وہ بھی وضو کر کے تاجبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جماعت میں کتنے قصے آپ صبح شام دیکھتے ہیں۔ میں بھی اپنے مریدوں کی جماعت ہر 2 مہینے میں اپنے مریدوں کی جماعت لے کے نکلتا ہوں۔ سب سے پہلی جماعت میں جب لے کے نکلا ہوں تو تقریباً 55 لوگوں کی جماعت تھی میری، اور باقی مسجد میں گئی تھی جماعت، جو میں اپنے ہر 2 مہینے میں جماعتوں کو ترغیب ہے کہ میری مریدین جماعت میں نکلتے ہیں، کیونکہ میرا راستہ جماعت کا بھائی میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، ایک واسطے سے میں ان کا خلیفہ ہوں، یہ فضائل اعمال کے مصنف، تو میرا تو وہ سارا کا سارا بے راستہ ہے تبلیغ جماعت کا۔ میں جماعت کے مریدوں کو پابند کرتا ہوں، نوجوانوں کو 4 مہینے کے بھیجتا ہوں، چلو 4 مہینے پہلے لگا کے آؤ، ماشاءاللہ داڑھی لے کے آتا ہے، تو مسواک جیب میں لے کے آتا ہے، اور شادی سے پہلے تو میں لگواتا ہی ہوں چیلا، کہ چیلا لگاؤ کم سے کم، یا 4 مہینے لگاؤ، اور جو بیوی سے شرارتیں کرتا ہے ان کو 4 مہینے پہ بھیج دیتا ہوں، چلو تیری شکایت ہے 4 مہینے لگا کے آ۔ جب جوتے کھاتا ہے گھر گھر کے اور وہاں پتلی لمبی دال ملتی ہے، پھر بیوی کے پراٹھے یاد آتے ہیں کہ بیوی تو بڑی اچھی تھی، میں خام کا پراٹھے میں نخرے کرتا، لیکن امریکہ والوں کو تو لمبی دال نہیں ملتی بھائی، یہاں تو ہر جگہ نصرت ہوتی ہے، مرغیاں ملتی ہے، ککڑ ملتا ہے، ککڑ، مرغے ملتے ہیں، مرغے۔ وہ میرے شیخ ثانی، میرے پہلے شیخ جو مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغ جماعت کے بزرگوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، میرے سسر بھی ہیں، اور دوسرے میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ہیں، یہ حیات میں الحمدللہ کراچی کے۔ تو وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ آپ لوگ جہاں جاتے ہیں آپ کو مرغے ملتے ہیں دعوت میں، کیا بات ہے کہ آپ کو دعوت میں مرغے کیوں ملتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے مرغے بنے ہیں، اللہ نے مرغے ہمارے لیے آسان کر دیے، مرغے آسان کر دیے، لہذا آج اگر تم بھی اپنے بڑوں کے آگے مرغے بنو گے، تربیت لوگے، تو اللہ تمہارے لیے بھی مرغے آسان کر دیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی، جو اپنے نفس کو مرغا بنا لے گا، جو اپنے نفس کو مرغا بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے مرغوں کو تمہاری طرف بھیج دیں گے۔ وہ مرغے کہیں گے ارے اندر ان کے پاس مرغا ہے، تو مرغا مرغے کی طرف آتا ہے، لہذا سارے مرغے تمہارے دسترخوان پہ آ جائیں۔ لہذا اپنے نفس کو یہ نہیں دکھاؤ، اکڑ نہیں دکھاؤ، اس کو مرغا بناؤ۔ یہ الف یہ اکڑا ہوا نا الف، مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی آیت قرآن کی شروع ہوئی وہ الف سے کیوں نہیں شروع ہوئی، با سے کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ پہلا حرف تہجی تو الف ہے، تو الف سے سٹارٹ کرتے اللہ، پہلا ایسا لفظ آتے الف سے سٹارٹ ہوتا، با سے کیوں سٹارٹ کی؟ تو مفسرین نقطہ لکھتے ہیں اصل میں الف کے بالکل کھڑا ہے، الف میں تکبر ہے، الف میں تکبر ہے، اور تکبر بندے کے ساتھ زیر نہیں دیتا، تکبر اللہ کے ساتھ زیر دیتا ہے، لہذا اللہ نے اپنا نام الف سے شروع کیا۔ اس لیے مسلم کی حدیث ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جسے اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو برباد کر دوں۔ تو اللہ نے اپنا نام الف سے شروع کیا، لیکن مسلمانوں کو جب تعلیم دی تو با سے شروع فرمایا، اسے الف میں تکبر تھا وہ نہیں کہا کہ تمہیں تکبر زیبا نہیں، ہاں بسم اللہ کا با، تو با کہتا وہ لیٹا ہوا ہے، اس میں تواضع ہے، لہذا فرمایا کہ تواضع اگر تم نے پیدا کرنی ہے اس لیے با سے شروع فرمایا، اور فرمایا اس کا نقطہ نیچے ہے۔ نقطہ نیچے ہونے کا مطلب ہے آنسو جب بہتے ہیں نیچے گرتے ہیں، فرمایا اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے مومن بن جاؤ، دنیا آخر سمجھ جائے گی، اس لیے با سے شروع کیا اللہ نے، اور جو سے شروع نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان دیکھو، فرمایا کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے نار، نار نون الف را نار، اور ایک ہے نور، نون واو را نور، 2 لفظ ہیں۔ نار میں الف کھڑا ہے، جب تک تمہارے نفس تمہارے تکبر سے کھڑا رہے گا تو تکبر کی نار تمہارے اندر رہے گی اور اس کا نتیجہ جہنم کی نار ہوگا، لیکن اگر تم نے اپنے نفس کو واو کی طرح موڑ دیا، مرغا بنا لیا، تو یہ نار نور میں بدل جائے گی، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمد للہ۔